اس سے پہلے کہ گھما کے اپنی طرف لے کے آئے, سیدھی طرح سے اللہ کی طرف آ جاؤ. بجائے کہ مصیبتوں پریشانیوں مشکلات سے چپ کر کے سیدھے آ جاؤ گے تو آسانی ہو سمپلی آنکھیں بند کر کے بھی سنت پہ عمل کرنا شروع ہو جائے نا, ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں. پیٹ بھوک چھوڑ کے کھائیں, اور جو کوالٹی پہ فوکس کریں, جو ہم یہ فزی ڈرنکس اور پروسیسڈ فوڈس گھروں میں بھی اگائیں, جو چیزیں اگا سکتے ہیں, لیمن ہے, ٹنڈے ہیں, کریلے ہیں, کوئی بھی چیزیں اگائیں, جتنا آرگینک کر سکتے ہیں کریں. اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ سے بہترین صحت کا بیمار کی لائف میں آسانی لانا یا کسی کو مشکل سے نکالنا, یہ اتنا بڑا عمل ہے نا. اگر ہمارے ریلیجن میں دیکھیں تو بیمار کی جو دل جوئی کرنا ہے وہ کتنا بڑا مطلب اس کو. تو اب اگر بیمار بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے رہا ہے, تو اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں. آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اگر آپ اس کو احسن طریقے سے ادا کر دیں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. ہماری ایک مسیحی بہن آ گئی. یہ واقعہ میں اس لیے شیئر کروں گا کہ ہم لوگ اپنی لائف میں نا ناشکر, جو شکر کا مقام ہوتا ہے اس کو بھی گلوں میں ضائع کر دیتے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جیسے جو ہماری لائف ہے وہ ایک مطلب بہترین نہیں ہے, اور باقیوں سے ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک خاتون میرے پاس آتی ہے, اور یہ اسٹے فٹ میں ٹھیک ہے آئی تھی, وہ جم جو کمرشل مارکیٹ میں, تو آئی ہیں تو جیسی آ کے بیٹھی ہیں تو حیران پریشان نا, ان کے پاس الفاظ کوئی نہیں, مجھے دیکھ رہی ہے نا بالکل حق بک حیران. تو میں نے کہا ریلیکس ہو جائیں, مطلب بات کریں کہ. تو مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے یقین نہیں آ رہا. میں کہتے 3 دن پہلے نا میں اپنے ہسبینڈ, ان کو فالج ہے, وہ بستر پہ ہیں, ایک میری بیٹی ہے, کوئی کمانے والا نہیں, کوئی ہمارا کیسے چل رہا ہے نا وہ اللہ جانتا ہے اور میں جانتی ہوں نا. تو میں نے بس, مجھے جو پریشانی ہوئی ہے کہ میری شوگر اتنی بگڑ گئی کہ اگر میں بستر پہ پڑ گئی تو میرے ہسبینڈ کو کون دیکھے گا. وہ اپنے لیے ٹھیک نہیں ہونا چاہ رہی تھی, وہ اپنے اس شوہر کے لیے نا. تو میں نے خداوند سے کہا, میں نے کہا خداوند کوئی ترتیب بنا. تو اتنے میں کیا ہوا, وہ ویڈیو آئی, تو میں نے کہا یا اللہ یا خداوند میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی, لیکن بس کسی طرح سے مجھے اس تک پہنچا دے. تو باہر یہ بات ہوئی ہے کہ مطلب وہ جیسی انہوں نے بولا ہے نا کہ مطلب ان کی افورڈیبلٹی نہیں, تو انہوں نے آنے دیا اندر. تو جب بات شروع ہوئی ہے تو ان کی پراپر میں نے ان کو موٹیویٹ کیا, ساری ڈائٹ سب کچھ. تو پھر ان کی کرسمس آ رہی تھی, تو ان کا ایک تہوار آ رہا تھا. تو اس سے تقریباً میرے خیال سے 18 دسمبر کی بات ہوگی, 19 دسمبر کی. تو وہ چلتی ہوئی آئی ہیں, انہوں نے پراپر تیار اور بالکل فریش, چہرے پہ فریشنس. تو انہوں نے یہ بولا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ تہوار بھی نا رہ جانا تھا, یا یہ ایونٹ بھی ایسے ہی گزر جانا تھا بیماریوں میں. لیکن مطلب جو میرے ساتھ اور وہ دعائیں سارا کچھ نا, تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو بیمار لوگ آتے ہیں بھائی ڈفرینٹ, اور یہ میسج صرف کوئی ہمارے اکثریت جو ہمارے مسلمان ہیں ان کے لیے نہیں ہے, یہ جتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں یہ میسج سب کے لیے. اور ٹریٹمنٹ جو ہم اپلائی کرتے ہیں وہ کیا ہے, ساری کی ساری کہ بھوک رکھ کے کھانا ہے. اور میں یہی بات کرتا ہوں کہ جتنے بھی ایگزیکٹلی ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ بھی اگر سنت کو دیکھ لیں گے اور وہ پریکٹس کریں گے تو ان کو کیسے نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارے لیے فاسٹنگ ہے یا جو جتنے بھی ہے, جو بلکہ یہ ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے لوگوں کے لیے نا. ایگزیکٹلی. اور ایک ہوا بھی ہے ایسے, میں پتہ نہیں مجھے بھی نام لینا چاہیے کہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ وہ نہ صرف خود انہوں نے اسلام قبول کیا بلکہ ان کے ساتھ پوری نا بڑا انہوں نے بڑا جہاد کیا انہوں نے. تو اور جب مجھے یہ واقعہ میری ٹریٹمنٹ ہوئی پھر ان کے بعد انہوں نے مجھے سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح سے نا. تو جو چیزیں ہو رہی ہیں نا وہ صرف ہیلتھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ جو ہم کوئی نہ کوئی حدیث شیئر کر دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسی قرآن کی آیت شیئر کر, میں اپنے پیج پہ نا کوشش یہی کر رہا ہوتا ہوں کہ جہاں ہیلتھ سے ریلیٹڈ بات ہو وہاں کوئی نہ کوئی دین سے بھی نا ریلیٹڈ بات ہو, کیونکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ حضرت اکثر کہتے ہیں نا کہ اللہ اس سے پہلے کہ گھما کے اپنی طرف لے کے آئے, سیدھی طرح سے اللہ کی طرف آ جاؤ, بجائے کہ مصیبتوں پریشانیوں مشکلات سے چپ کر کے سیدھے آ جاؤ گے تو آسانی ہو جائے گی. دل چاہ رہا ہے کہ صحیح رات بیٹھیں اور باتیں کرتے رہیں, لیکن ٹائم از لمیٹڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر وسیم کا جو پیجز ہیں آپ ان کو رابطہ کر سکتے ہیں. آپ بیٹھتے کہاں ہیں ویسے؟ میں بحریہ ٹاؤن فیز 7, وہاں میرا ڈائبٹیز سینٹر ہے, جمناسٹک ڈائبٹیز سینٹر کے نام سے, کافی پلانٹ کے بالکل ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کافی پلانٹ کے بالکل ساتھ 4 گھنٹے ہمارا وہ جو ہے بیٹھتے ہیں. تو جن لوگوں نے جو پاکستان میں ہیں وہ وہاں آ سکتے ہیں انشاءاللہ, اور جو لوگ ڈفرینٹ ممالک سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو ان باکس کر کے انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور جو اس کا کرکس میں نے نکالا ہے کہ اگر ہم سمپلی آنکھیں بند کر کے بھی سنت پہ عمل کرنا شروع ہو جائے نا, ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں. پیٹ بھوک چھوڑ کے کھائیں,
اور جو نا جو کوالٹی پہ فوکس کریں, جو ہم یہ فزی ڈرنکس اور پروسیسڈ فوڈس کا ہم شکار ہو گئے ہیں. ایون کووڈ کی وجہ سے تو جس طرح سے چھوٹے موٹے بزنسز کو بند کیا گیا ہے اور بڑی کارپوریشنز کو چڑھایا گیا ہے, ابھارا گیا ہے, امیزون ہے, مختلف چیزیں, یہ بھی ایک سائن ہے کہ ایک فتنہ ہے یہ بہت بڑا کہ کوئی بھی آپ زمین پہ بورنگ کا پانی نہ پئیں, اپنی گھر ہی خوراک نہ کھائیں, بلکہ پیکیٹڈ چیزیں لیں, باٹلڈ واٹر لیں, پیکیٹڈ چیزیں لیں, تاکہ وہیں سے سارا کچھ آئے ہمارے پاس. خیر ڈیٹیل ایک لمبا کانسپریسی ٹاپک ہے, اس میں کسی اور دن کھولیں گے. وہ جو آپ کے اندر جا رہا ہے نا, وہ کس طرح سے آپ کے دماغ کو چینج کر رہا ہے, کس طرح سے بالکل جو ریسیور آپ کے اندر اللہ نے ڈالا تو اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے نا. تو اپنے گھروں میں بھی اگائیں جو چیزیں اگا سکتے ہیں, لیمن ہے, ٹنڈے ہیں, کریلے ہیں, کوئی بھی چیزیں اگائیں, جتنا آرگینک کر سکتے ہیں کریں. اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے بہترین صحت کا سوال کریں. جو لوگ بیماری میں ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا دے, ہر قسم کی بیماریوں سے بچائے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, یہ زکریا نے کہا تھا کہ جب اولاد کی دعا مانگی تھی, حالانکہ بزرگ تھے, کہتے ہیں میں اپنے رب تیرے سامنے دعا کرنے سے کبھی نا امید نہیں ہوا, تو عطا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سب بیماریوں کو شفا دے. دینا چاہوں گا لاسٹ میں کہ بہت سارے بیمار نا جو غذائی بیماریوں کا شکار ہیں, وہ اس وقت اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شفا دے. اللہ تعالیٰ خود زمین پہ نہیں آتا, اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہوتا ہے ڈاکٹرز کو, ان کے ذریعے وہ شفا دیتا ہے. تو جتنے بھی ڈاکٹرز مجھے سن رہے ہیں کہ غذائی بیماریوں کے لیے اگر وہ اپنے پیشنٹس کو غذائی ٹریٹمنٹ دیں گے تو وہ ان مریضوں کی دعاؤں کی تاثیر ہے, ان دعاؤں کی تاثیر ان ڈاکٹرز کے پاس ہے, کیونکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے, اور اگر وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے نا تو نہ صرف وہ اپنی یہ دنیا پرسکون کر دیں گے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے حضور کچھ ایسا پیش کر دیں گے. کیونکہ بیمار کی لائف میں آسانی لانا یا کسی کو مشکل سے نکالنا, یہ اتنا بڑا عمل ہے نا. اگر ہمارے ریلیجن میں دیکھیں تو بیمار کی جو دل جوئی کرنا ہے وہ کتنا بڑا مطلب. تو اب اگر بیمار بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے رہا ہے, تو اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں, آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ اس کو احسن طریقے سے ادا کر دیں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. یہ بس ایک میسج ہے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو مجھے سن رہے ہیں. بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ آپ جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ جو بیماریوں میں ابھی تک مبتلا نہیں ہوئے ان کو بچا کے رکھے. دس از دا ٹائم, ڈونٹ بی فرام دوز پیپل جو بیمار ہو کے اصلاح کرتے ہیں اپنی ڈائٹری ہیبٹس کی. رادر بی فرام دوز پیپل جو کہ پہلے ہی یہ سن کے اور لوگوں سے جو انہوں نے جو ایگزامپلس دی آپ نے ان سے سیکھ کے اپنی لائف اسٹائل کو بہتر کریں اور سنت طریقے پہ. اور الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں دین کی طرف ہدایت دی. اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی اس راستے پہ نہ آ سکتے, کہ اس نے ہمیں اتنا بہترین لائف اسٹائل, اتنے بہترین پروفیٹک میتھڈز دیے. سو بارک اللہ فیکم اخوان, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. سی یو آل ٹمورو ود a new guest with a new show انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.